سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث نمبر 100 ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے حب العائشہ من الرسول اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دلکش انداز۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچانتا ہوں۔ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کیوں نہیں رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں اور رب ابراہیم کی قسم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے کہا ہاں، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے اور جیسا کہ سلسلۃ الصحیحہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث میں شوہر اور بیوی کی بہترین انڈرسٹینڈنگ کو شو کیا گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ وفا، پیار اور محبت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کو ویلیو کرنے کا رشتہ ہے۔ اور آپ دیکھیں تو یہ ایک سمپل سی حدیث میں ہسبینڈ وائف کا بہترین کنیکشن بتایا گیا ہے، اور یہ تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کیا جائے اور خوبیوں کو نظر میں رکھا جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کی خوشی کا خیال ہو، دونوں ایک دوسرے کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہوں اور اس بات کی کوشش کرتے ہوں کہ دوسرے کو اپنی ذات سے خوشی اور سکون دیں گے۔ یہ رشتہ جہاں محبت اور احترام کا ہے وہاں ذمہ داریوں پر بھی مبنی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو نبھانے کا نام ہے۔ دونوں پر اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے تاکہ یہ تعلق قائم اور مضبوط رہے۔ دونوں کو ہی اپنے اس تعلق کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں یعنی شوہر اور بیوی کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ اس تعلق کو مضبوط بنانے کی کنجی ہے۔ تبھی آپ دیکھیے کہ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کی تاکید والی آیات ہوتی ہیں۔ تو دونوں میاں بیوی کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے اور اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ جب شوہر کو بیوی کی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ اس کو وقتی طور پر تو معاف کر دیتا ہے لیکن اس غلطی کو دل میں بسا لیتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی بھی کرتی ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ کنیکشن ویک ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے اور ان باتوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھی اور نیک بیوی شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہے، اسی طرح اچھا اور نیک شوہر اپنی بیوی کے جائز مطالبات کے ساتھ ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے خیرخواہی اور مروت ضروری ہے اور ایک دوسرے کا احساس ہونا ضروری ہے۔ اس جملے کو ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ رشتوں کی خوبصورتی احساس کے ساتھ جڑی ہے، تو ایک دوسرے کا احساس ہونا بہت ضروری ہے، تبھی اس رشتے کی خوبصورتی ہوگی، ورنہ یہ وبال اور عذاب بن جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس طرح کے جو کپلز ہوتے ہیں جو مروت سے عاری ہوتے ہیں، خیرخواہی سے عاری ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، ان کے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کا بھی جینا مشکل ہوتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق اچھا نہ ہو تو بچوں کا فیوچر بھی خراب ہوتا ہے، بچوں کی تربیت بھی خراب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی اور ناراضگی کے جذبات کو ان کے فیس ایکسپریشن اور ورڈ سے انڈرسٹینڈ کر لیتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کی قربت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے کب خوش ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو، تو بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میں اس طرح سے پہچان لیتا ہوں کہ تم جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لیتی ہو، جب ناراض ہوتی ہو تو حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو، تو یہ بات حضرت عائشہ کو بہت اچھی لگی۔ ایک اہم بات جو آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ بیوی کو یہ باتیں بڑی ہی خوشی دیتی ہیں کہ شوہر اس کو سمجھتا ہے، اور یہ بات اس کو خوش کرتی ہے کہ شوہر اپنی محبت کا اظہار لفظوں میں کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اپنی بیوی کی اچھی بات کرنا تو نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کی قدر کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ بھی قولاً اظہار سے دور ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کنیکشن یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔
کئی مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو محبت اور قدر اپنی بیوی کی کرتے ہیں وہ بیوی خود ہی سمجھ لے، یعنی ہم عملاً جو ان کے ساتھ اچھے ہیں تو بیوی ہماری محبت کا خود ہی جان لے، یعنی ہم اس سے اظہار نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی ازواج سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، جہاں عملاً کرتے تھے وہاں قولاً بھی کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں دل میں محبت کے احساسات ہوں وہاں زبان سے بھی کبھی کبھار اظہار ضروری ہے، ورنہ رشتے روکھے پھیکے ہو جاتے ہیں، رشتوں پر بھی گرد پڑتی ہے، اور یہ اظہار محبت کی بارش سے ہی صاف ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو مٹی لگ جاتی ہے نا رشتوں پر، جو گرد لگ جاتی ہے، وہ اظہار محبت کی بارش سے صاف ہو جاتی ہے۔ تو اپنے رشتوں کو فریش رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ مرجھا جائیں گے۔ اور اپنی زوج کی بہت سی باتوں کو اگنور کرنا جو اچھی نہیں لگتی بہت ضروری ہے، اور ان باتوں پر فوکس کرنا جو اچھی ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ پرسکون زندگی کا اصول ہے۔ اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میرے زوج کے ساتھ میرا تعلق مضبوط اور پیار بھرا ہو، اور اس رشتے میں غلط فہمیاں نہ آئیں، وقت کے ساتھ یہ رشتہ اور مضبوط ہو، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اچھے زوج کی دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے بہترین زوج عطا کر، کیونکہ اگر اچھا لائف پارٹنر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہے، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زندگی میں آپ کو جنت کی خوشبو آئے گی، کیونکہ جنت میں بھی کپلز ہی ہوں گے۔ اور اگر شوہر کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، شوہر اچھا نہیں ہے، یا شوہر کو بیوی اچھی نہیں ملی تو زندگی برباد ہے۔ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی یہ چاہ رکھی ہے کہ ہمیں ایک لائف پارٹنر کی نیڈ ہے، ہم اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ تو جن کے پاس ہیں اور وہ لائف پارٹنر اچھے ہیں تو ان کی قدر کریں، ٹھیک ہے، اور جن کے پاس لائف پارٹنر اچھے نہیں ہیں تو ان کے اچھے ہونے کی دعا کریں، ٹھیک ہے، اور جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اچھے زوج کی دعا کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ زندگی کے سکون کا دار و مدار اچھے لائف پارٹنر پر ہے، جو آپ کو سمجھتا ہو، جو کیئرنگ ہو، لونگ ہو، یعنی بہت زیادہ خیال کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا، رسپیکٹ کرنے والا ہو۔ چونکہ میں مخاطب خواتین سے ہوں تو جب آپ کو یہ لگے کہ آپ اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی، یعنی اگر ہسبینڈ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری زندگی ویران ہے، اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے بس سمجھ لیں کہ آپ بہترین کپل ہیں الحمدللہ۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کسی بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا شوہر ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس کو اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شوہر کو ایسا لگتا ہے تو اسے بھی اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ ہمارا دین اسلام فیملی لائف کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور بہت زیادہ فیملی لائف کی ہیلتھ پر بات کرتا ہے کہ جو خاندانی زندگی ہے وہ صحت مند ہونی چاہیے، اس میں ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی قدر ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے، اور ہم دینے والے بنیں۔ آج آپ دیکھیے تو حقوق کی جنگ کی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور جو ڈائیورس ریشو ہے وہ دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن فی الوقت ہم صرف اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی میرڈ لائف کو خوبصورت بنائیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہوں، بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہ ہوں، کیونکہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ محبت کی قاتل بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے ایسی جائز ڈیمانڈز کیا کریں کہ جو آپ کا زوج پوری کر سکتا ہو، ایسی ڈیمانڈز نہ کریں کہ جو وہ پوری نہ کر سکتا ہو، یا پھر پوری کرنے کے لیے کسی غلط راستے پر چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل اور سمجھ دے، جو بیویاں ہیں وہ اچھی بیویاں بنیں، اور جو شوہر ہیں وہ اچھے شوہر بنیں، اور جو مستقبل میں بھی شوہر اور بیوی بننے والے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنی فیملی لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کی تا حیات کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔